الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو خالق کائنات مالک ارض و سما وحدہ لا شریک،
لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز سامعین و حضرات، 30واں پارہ سورہ نازعات کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ذخیرہ احادیث میں سے ایک فرمان نبوی تلاوت کیا۔ ارشاد خداوندی ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، تو جب بڑی آفت آئے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَىٰ، اور دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے جی کو خواہشوں سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔ آپ کا فرمان عالی شان، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں جتنا کماؤ گے، جس چیز کو کماؤ گے، جس چیز کا بیج ڈالو گے، وہی فصل تمہیں آخرت میں ملے گی۔ بات میری آپ کی نہیں، یہ قانون الہی مکمل ضابطۂ حیات۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے سرکشی، ایک ہے بندگی۔ اور قرآن کریم نے جہاں بھی لفظ کی استعمال ہوا سرکشی کا، کہا کہ سرکشی اچھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، تم فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو چکا۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اس سے کہو کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے۔ سرکشی اور بندگی، بندگی یہ ہے جو اللہ کا حکم ہو، اس کے حبیب اور محبوب کا فرمان ہو، اس کے سامنے ہم میں سے ہر ایک کو سر جھکانا ضروری ہے۔ بات کو ذرا غور سے لیں گے۔ بندگی جب اللہ کا حکم آ جائے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس میں کسی قسم کی سستی، کاہلی یا کسی کام کا اس میں رکاوٹ آنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ فرض نماز کا وقت ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، ظہر میں آپ دفتر میں ہیں، دکان پہ ہیں، عصر میں آپ مارکیٹ میں ہیں، مغرب میں آپ کام کو کلوز کر رہے ہیں، عشاء میں دکان بند کرنے میں مصروف ہیں۔ تو جب اذان ہو، اللہ کے گھر سے بلاوا آئے، اس میں سستی، کاہلی کر کے اللہ کے فرض کو پورا نہ کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نیند کا معاملہ ہے، دو ٹوک واضح کہا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو پھر انسان سویا رہے، اچھی بات نہیں ہے۔ دوپہر میں آپ دکان دفتر میں مصروف ہیں، اللہ کے گھر سے آواز آئی، صدا آئی، حی علی الصلاۃ،
حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کے گھر میں آنا، دکان کو، دفتر کو، کاروبار کو، اپنے کام کو روک دینا، فرض نماز ادا کرنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ تو فرائض میں کسی صورت غفلت نہیں ہے۔ آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا، چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں، قطعاً تاخیر نہیں ہے۔ زکوٰۃ نکالنی ہے، وقت پورا ہو چکا ہے، خوش دلی کے ساتھ بر وقت مکمل حساب و کتاب کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں۔ شریعت نے یہ کہا کہ حرام سے، سود سے بچو، تو اس میں آپ کو ہر حال میں بچنا چاہیے۔ یہ ہے بندگی کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، اس میں سستی کرنا، نہ آنا، نہ ماننا، اپنے کاروبار کو، نیند کو، کام کو مقدم رکھنا، یہ سرکشی ہوگی۔ ایک بندگی اور ایک سرکشی۔ دوسرے طرف آئیے، مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ایک مالک ہیں، ایک نوکر اور ملازم ہیں۔ مالک نے نوکر رکھا، ملازم رکھا، بندہ رکھا کام کے لیے، وہ گھر کا کام، سبزی لانا، دودھ لانا، بچوں کو لانا، یا جو بھی گھر کے کام کاج ہوں۔ اب آپ کا نوکر، آپ کا ملازم، جس کو آپ تنخواہ دیتے ہو، آپ کا اس سے معاہدہ ہے۔ اب آپ رات کو آئے، باہر گیٹ پہ آپ نے گاڑی کی بیل دی، وہ آپ کا ملازم نہیں اٹھا، اس نے کیا کہا کہ جی آپ رات کو سفر نہ کیا کریں، گھر سے نہ نکلا کریں، صبح صبح نکلا کریں، میری نیند خراب ہوتی ہے۔ آپ نے ملازم کو کہا کہ گاڑی نکالو، میں نے کہیں جانا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ رکشے پہ چلے جاؤ، گاڑی نہ نکالو، آپ کا پیٹرول زیادہ خرچ ہوگا۔ آپ نے ملازم کو کہا جی 5 کلو گوشت لے آؤ، مہمان آئے ہیں، اس نے کہا جی 2 کلو منگوا لو، سبزی ڈال کے گزارا کر لینا۔ کہا کہ ہمیں دودھ لا دو، کہا کتنا جی 5 کلو، کہا کہ نہیں 2 کلو منگوا لو، پانی ڈال کے چائے بنا کے مہمانوں کو گزارا کر لینا، آپ کی بچت ہو جائے گی۔ اب یہ جو آپ کا ملازم ہے، نوکر ہے، جو آپ کو سمجھا رہا ہے کہ آپ سفر جانا آنا دن کو رکھے، میری نیند خراب ہوتی ہے، یہ آپ کا ملازم جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی رکشے پہ چلے جائیں، گوشت کم منگوا لیں، دودھ کم منگوا لیں، اب آپ یہ بتائیں بحیثیت مالک، نوکر اور ملازم جو آپ دونوں کی گفتگو ہے، اس ملازم کی گفتگو سے، اس کے انداز سے، اس کے رویے سے آپ مطمئن ہیں؟ اور یہ کتنا وقت آپ کے پاس رہے گا؟ کتنی دیر آپ اس کو برداشت کرو گے؟ خرچہ آپ کا ہونا، گاڑی کا ہو، دودھ کا ہو، گوشت کا ہو، بچوں کا معاملہ ہے کہ جی بچوں کو لے آؤ، کہا کہ گھنٹہ ٹھہر کے جاؤں گا۔ اب یہ جو ملازم نوکر آپ سے رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، آپ اس کو کب تک برداشت کرو گے؟ اور یہ رویہ اس کا اچھا ہے، اس کا کہنا صحیح ہے؟ اس کے رد عمل میں آپ غصے ہوں، ناراض ہوں، آپ اس کو جواب دیں، فارغ کریں، ایک تیسرا بندہ جب آئے گا وہ بھی یہ کہے گا کہ یار غلطی تو تیری ہے نا، تیرا کام ایک ڈیوٹی ہے، کام ہے، ذمہ داری ہے، تیرا کام سوال و جواب نہیں ہے۔ تو
ایک بندگی اور ایک سرکشی، یہ جو آپ کا ملازم کھڑا ہے یہ یوں سمجھیں کہ سرکشی پہ اترا ہوا ہے، مالک اس کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ تو جیسے آپ اپنے ملازم کو، نوکر کو برداشت نہیں کرتے، اب اسی پہ آپ اپنے اوپر غور کر لیں۔ میری آپ کی چیز، پراپرٹی، مکان، سب چیز کا مالک اللہ رب العزت ہے، یہ اسی کی عطا ہے، اسی کی مہربانی ہے، اسی کی رحمت ہے۔ بہت سے لوگ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، بہت سے لوگ جو بینائی سے، شنوائی سے، قوت گویائی سے محروم ہیں، بہت سے لوگ چلنے پھرنے سے محروم ہیں، بہت سے لوگ مانگتے پھر رہے ہیں، بہت سے لوگ کاروبار لیکن کم ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک تقسیم ہے، ایک نظام کو چلایا ہے۔ تو اگر آپ اذان ہونے کے بعد نماز کے لیے نہیں آتے، تیار نہیں ہوتے، اللہ کے گھر میں نہیں آتے، کوئی بات نہیں، پڑھ لیں گے، کسٹمر آیا ہے، اللہ کا پڑھ لوں گا، جا کے قضا پڑھ لوں گا، بعد میں پڑھ لوں گا، یہ کس کو کہہ رہے ہو؟ ملازم اور نوکر پہ تو آپ کو غصہ آیا، لیکن جو آپ کا اپنا رویہ ہے اس پہ کیا سوچا آپ نے؟ ملازم سو جائے، دروازہ نہ کھولے، غصہ آتا ہے، اور تم فجر میں سویا رہے تو پھر اپنا فیصلہ خود کر لے۔ اللہ رب العزت کو بندگی پسند ہے، سرکشی پسند نہیں ہے۔ بندگی یہی کہ جب اللہ کا حکم آئے اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اور دوسری طرف آئیے، وہی ملازم، اس کو پتا چلا کہ صاحب آ رہے ہیں، اس نے کہا کہ یار ان کو بیل دینے کی ضرورت نہ پڑے، میں دروازہ کھول کے باہر کھڑا ہو جاؤں، جیسے وہ آئیں گے فوراً ان ہو جائیں گے۔ اب وہ مالک کھڑا ہے، مالک بیٹھا، ملازم بیٹھتا نہیں، کھڑا ہو گیا، کوئی بات کرنی ہے، کال پہ بات کر رہا ہے، وہ انتظار میں کھڑا ہے کہ یہ اپنی کال بند کرے، پھر مجھے بتائے اس نے کیا کہنا ہے۔ تو وہ مالک اس سے کتنا خوش ہوگا کہ جی فلاں چیز لے کے آنی ہے، کہا کہ ٹھیک ہے جی۔ مقصد ملازم ہر لحاظ سے مالک کے اشارے پہ چلتا ہے، اس کے کام کو پورا کرتا ہے، اس کو خوش رکھتا ہے۔ تو ایسا مالک اپنے ملازم سے، نوکر سے، خادم سے بہت زیادہ خوش ہوگا۔ تو یہی کیفیت انسان کی ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم آئے، وہ نماز کا ہو، وہ حج کا ہو، وہ زکوٰۃ کا ہو، وہ صدقے اور خیرات کا ہو، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں۔ اگر وہ ملازم عقل مندی کرتا ہے تو آپ اس کو برداشت نہیں کریں گے، باقی نماز ہو جائے گی، آپ نہیں آئیں گے تو اذان ہو جائے گی، 10 آئے، 5 آئے، 50 آئے، 100 آئے، نماز جمعہ میں کوئی نہیں آیا تو نہ آئے، جمعہ نہیں رکا، نماز نہیں رکی، نماز ہو گئی، لیکن تیرے حصے میں کیا آیا؟ دوسری کا فرمایا ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى۔ مایا کہ ہر انسان اپنی کمائی کے بارے میں سوچتا ہے، فکر کرتا ہے کہ میں نے کیا کمایا، کیا نہیں کمایا۔ دنیا کی زندگی آپ کی مختصر ہے، اور پھر آپ ہزارہا کسی مسائل سے نکلنا چاہیں، جب تک اللہ کی پاک ذات نہ چاہے مسائل سے نہیں نکل سکتے۔ آپ نے محنت مزدوری کر کے پیسہ کمایا، بات ذرا غور سے لینا، یہ جو پیسہ آپ کے پاس ہے، اس پیسے سے جو آپ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، اس پیسے سے وہ ہوگا جو میرا رب چاہے گا۔ شاید نہ سمجھے ہوں آپ، بیماری آ گئی،
آپ نے ڈھیر پیسہ لگا دیا، بیماری سے نکل جاؤ آپ۔ کہا کہ موت سے بچ جاؤ، موت سے نہیں بچ سکتے۔ بہت سی مشکلات آئیں، انسان پتہ نہیں کتنا پیسہ لگا دیتا ہے۔ جو پیسہ آپ کے پاس ہے، اس پیسے سے، اس رقم سے، اس مال سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم سرکشی نہ کریں، بندگی کریں۔ اور یہی بندگی ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ جب اللہ کا حکم آئے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے، چوچرا نہیں ہے۔ تیسری مثال دیتا ہوں، آپ نے بچے کو کہا کہ بیٹا پانی لا دو، آپ کھانا کھا رہے ہیں، بچے نے تاخیر کر دی، وہ کھیلنے لگا، دیر ہو گئی، تو آپ کا رویہ کیا ہوگا بچے کے بارے میں؟ آپ کی اولاد ہے، آپ کا محبت پیار ہے، کتنا برداشت کر لیں گے آپ اس کو؟ کہا کہ فلاں چیز اٹھا دو، فلاں کام کر لو، آپ کو غصہ آئے گا، جبکہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں۔ کامیاب زندگی کا مدار، پرسکون زندگی، پر لطف زندگی، آسان زندگی، وہ دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ کمرے میں آپ نے ہیٹر چلایا، اس سے پورے کمرے میں گرمائش آئے گی؟ بولو بھائی، لائٹ چل رہی ہے، روشنی ہو رہی ہے، تو ایسے ہی اگر گھر میں آپ نے نماز تہجد ادا کی، گھر میں آپ نے کلام الہی کی تلاوت کی، اپنے مال کی زکوٰۃ دی، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو کہا کہ اس کی خیر و برکت آپ کے گھر میں، آپ کے مال میں، آپ کی جان میں، آپ کے کاروبار میں ہوگی۔ اگر گھر میں یہ اعمال نہیں ہے تو پھر اس کی نحوست بھی ہوگی۔ تو جب اللہ کا حکم آ جائے اسے ہر حال میں پورا کرنا چاہیے، اس سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ بات میری آپ کی نہیں، رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب بڑی آفت آئے گی، اس سے مراد قیامت ہے، قیامت نے آنا ہے۔ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، اس وقت انسان کہے گا ہائے کچھ کما لیتا، ہائے کچھ محنت کر لیتا، وقت قربان کر کے اللہ کے گھر میں چلا جاتا، سجدہ ریز ہو جاتا، معافی مانگ لیتا، توبہ کر لیتا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، کہا کہ یہ دوزخ جس کو تیلی جلاتے ہو ڈر لگتا ہے، کہا کہ جہنم کی آگ دنیا کے 70 درجے زیادہ ہے، فرمایا دیکھنے والوں کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، ایک بندگی، ایک سرکشی، اللہ کے حکم پہ آ جانا۔ فرعون سے کہا تھا اپنے مال سے زکوٰۃ دو، فرعون نے کیا کہا؟ میرا مال، میری محنت، میں نے کمایا، میری مشقت، میں اپنے مال سے زکوٰۃ کیوں دوں؟ کون ہے مجھ سے زکوٰۃ لینے والا؟ پھر کیا ہوا؟ فرعون کا انجام کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم، ایسا انسان کرتا کیوں ہے؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کو، زندگی کو ترجیح دی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہیں گا میرے بھائی، سدا جوانی نہیں، سدا طاقت نہیں، سدا قوت نہیں، سدا انسان نہیں، سدا رہنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، میں اور آپ کیا ہیں؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، آگ کی چنگاری سے، ماچس سے، دھوئیں سے ڈرنے والے سرکشی اختیار نہ کر، اللہ کے حکم کو اس کے حبیب اور محبوب کے طریقے پہ پورا کر۔ کہیں ایسا نہ ہو دنیا سے جانے کے بعد تیری دنیا کی زندگی جہنم بن جائے، تیری قبر میں آگ آئے، کل قیامت کے دن تیرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آئے اور ہمیشہ شولوں کی نظر ہو جائے۔ جو کچھ کہا سنا رب کریم عمل کی توفیق نصیب فرمایا، سنت پڑھنے والے